رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون كجسد واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کو راستہ چلنے کا، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور جو طریقہ بتایا، اور ہر زمانے کے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کتاب ہدایت، صحیفے نازل فرمائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف صحیفے بھیج کر ہی بس نہیں کیا، بلکہ وہ صحیفوں کو اور کتابوں کو سمجھانے کے لیے، کھول کھول کر کے بتانے کے لیے، خوب اچھی طریقے پر دل اور دماغ میں پیوست کرنے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ انبیاء علیہم السلام انسانوں کو انسان بنانے کے لیے، انسانوں کو، بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ سے ملانے کے لیے، زندگی میں دنیا میں آنے کے لیے اور دنیا میں آ کر کے زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ سمجھانے کے لیے انبیاء علیہم السلام آئے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ کم و بیش حضرات انبیاء علیہم السلام اسی وجہ سے آئے کہ ہمیں ایک زندگی، یعنی ہم سے مطلب انسانوں کو، دنیا کے اندر جتنے انسان آئیں ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سمجھانے کے لیے دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اسی انبیاء علیہم السلام کے سنہرے سلسلے میں سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے۔ آپ آئے اور آپ کتاب ہدایت لے کر کے آئے، قرآن کریم لے کر کے آئے، تاکہ اس قرآن کریم کے روشنی کے اندر اور اس قرآن کریم کے فرمودات اور ارشادات کے اوپر پہلے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، صحابہ کو عمل کرنے کا حکم بتایا، عمل کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، اور پھر صحابہ کو حکم دیا کہ اب جو تم سیکھ رہے ہو اور سیکھ جا رہے ہو، سیکھ گئے ہو، وہ نہ سیکھے ہوئے تک پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ اب جن تک بات پہنچ گئی، جن نے میری بات سن لی، جن حضرات نے، جو میرے جانثار ہیں، میرے صحابہ ہیں، تم لوگوں نے جو بات سمجھ لی، سیکھ لی، اب جو میرے پاس نہیں ہے، جو دور ہیں، یعنی تمام عالم اسلام کی ہدایت کے لیے نکل جاؤ۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام نے کیا بھی ایسے کہ مدینہ منورہ سے چاروں سمت دنیا میں، بلکہ ہر طرف ہر سمت جو ہے پہنچ گئے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کی ترویج کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اور اس کے پھیلاؤ کے لیے۔ تو میرے دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی بھیجنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے اور انسانیت سکھائی ہے
اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے، ہمیں ایک ڈھنگ اور رنگ بتایا ہے، ہمارے اندر ایک انسانیت جو ہے رکھی ہے، ایک حمیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کی ہے۔ دین اسلام جو ہے انسانیت کو انسان بنانے کے لیے، انسان سے محبت کرنے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسروں سے محبت کرنے کے لیے، اختلاف کو دور کر کے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کے لیے جو ہے اسلام آیا۔ اسلام یہ سبق دیتا ہے اور اسلام یہ سبق سکھاتا ہے کہ پوری دنیا کے انسان ایک جسم کے مانند ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلمون کجسد واحد۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، یعنی دنیا کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور دنیا کے تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ پوری حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ایک مسلمان پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ اگر جسم کے ایک حصے میں کہیں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم پریشان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر انگلی کٹ جائے ذرا سی بھی تو اس کی تکلیف سے آنکھ کو نیند نہیں آتی ہے۔ کہیں پیر میں یا سر میں تکلیف ہو رہی ہے تو پھر انسان بے چین اور پریشان رہتا ہے، رات کو اسے نیند اور سکون نہیں آتا۔ کیوں بھائی؟ انگلی کٹی ہے تو اس کا آنکھ سے کیا تعلق، یا پیر میں اور سر میں درد ہے تو اس کا آنکھ سے کیا تعلق، نیند کیوں نہیں آتی ہے؟ پتہ چلا کہ سر سے لے کر کے پیر تک جسم کے جتنے اعضاء ہیں یہ تمام کے تمام چیزیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا ایک ربط ہے کہ اگر پیر کے ایک حصے میں بھی ایک ناخن بھی زیادہ کٹ گیا ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کا احساس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر کسی بھی کنارے پر دنیا کے کوئی مسلمان اگر پریشان حال ہے، اس کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ داخلی طور پر یا خارجی طور پر پریشان ہے، اپنوں سے پریشان ہے یا غیروں سے پریشان ہے، معاشی تنگی کے اندر گھرا ہوا ہے، گھریلو مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے، یا باہری طاقت کی وجہ سے اس کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اور پریشان ہے، تو دوسرے کونے پر رہنے والے اور بیٹھے ہوئے مسلمان کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اگر وہ تکلیف میں ہے اور پریشانی میں ہے، کسی کے کوئی شخص اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور پریشان حال ہے، تو اس کی پریشانی کو دور کیا جائے اور اس کی مدد اور اس کی نصرت کی جائے، وہ مالی طور پر ہو یا جانی طور پر ہو۔ مال کا نقصان پہنچایا جا رہا ہو، جان کا جو ہے نقصان پہنچایا جا رہا ہو، کھانے پینے کا کے طور پر اس کی غذا روکی جا رہی ہو، غرضے کی جس بھی طریقے پر اسے پریشان کیا جا رہا ہو، دوسرے تمام مسلمانوں کے کاندھے کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائی کی خبرگیری کرے، اپنے بھائی کو جو ہے اس کی مدد کی اور اس کی فکر کرے۔ دوسری طرف حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما اور مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مظلوم ہو تو اس کی مدد کیسے کی جائے؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جس چیز میں وہ پریشان ہے، جس انسان سے پریشان ہو، ظلم ستم کا وہ شکار ہے، تو ظلم سے اسے بچا لیا جائے، لیکن ظالم کی کیسی مدد کی جائے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ہمت اور طاقت بھر اسے ظلم کرنے سے روک دو، ظلم کرنے سے اسے روک دو۔ اب روکنے کے طریقے ہیں کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم جا کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے بتاؤ کہ نہیں، تمہیں ظلم نہیں کرنا ہے، یہ غلط بات ہے۔ آج تم طاقت کے بنا کے اوپر ظلم کر رہے ہو دنیا کے اندر، کل تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ مظلوم کی آہ سے بچو۔ دوسری طرف حدیث میں فرمایا گیا کہ اتقی دعوت المظلوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی آہ یعنی مظلوم کی بد دعا سے بچو۔
کیونکہ آخرت میں اس کا جو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا ہی، دنیا میں بھی زبردست اس کا نقصان ہے۔ تو ہمیں کسی کے اوپر، آج ہمارا حال کیا ہے کہ جس کو جتنی بھی طاقت اور بساط ہے، جو جس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جتنے لوگ ان کے نیچے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اپنے نیچے اور ماتحت کے لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ ہر لائن میں دیکھ لیجئے اور ہر جو ہے شعبے کے اندر آپ دیکھ لیجئے۔